ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے محترم بھائیوں، ہم یہاں مذاکرے کے لیے جمع ہوئے، کوئی بیان کرنا مقصود نہیں، مکتب کی اہمیت کو بتلانے کے لیے صرف یہ شعر کافی۔ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، اسماعیل علیہ السلام کو فرزندی کے آداب کس نے سکھائے؟ کیا مطلب؟ باپ نے پوچھا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو جواب کتنا عمدہ دیا۔ مفسرین نے عجیب نکتے لکھے ہیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ کہا، معلوم وہ آدمی کو اپنے اوپر اپنے کمالات پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے اوپر انشاءاللہ۔ مومن کا عقیدہ ہے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ مشیت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکتب پڑھانے کے لیے جو ذمہ داری دی ہے، یہ اللہ کی من الصابرین، یہ نہیں کہا ستجدونی انشاءاللہ صابرا، علماء جانتے ہیں مطلب یہ ہے صبر کرنے والے بہت سارے، ان میں سے ایک تواضع، اپنے کام کی نفی کرنا، جیسے حضرت مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ، وہ خلوت میں یہ کہا کرتے تھے لست بشیء لست بشیء، حالانکہ عربوں نے اور عجم نے ان کا لوہا مانا تھا، لیکن ہمارے اکابرین یہی ہم کچھ نہیں، ہم کچھ لست بشیء، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جب میں اپنی نفی کروں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کام لے، اور اگر میں کہوں ادھرم سلطان بوت یا آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا، پھر اللہ کی مدد ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اسماعیل علیہ السلام کو یہ جواب کس نے سکھلایا؟ اور شاعر پوچھ رہا ہے، فیضان نظر تھا یا تو ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ کی برکت تھی۔ دوستو، یہ ساری چیزیں نگاہ سے منتقل ہوتی، اسی لیے بزرگوں کی نگاہ اپنے اوپر زیادہ گرانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ بہت اچھا شعر کہا ہے اکبر الہ آبادی نے، نہ کتابوں سے، کوئی کتاب سے عالم نہیں بنتا، ورنہ مستشرقین کتنی کتابیں، انہوں نے حدیث کی پورا کیٹلاگ تیار کر دیا، معجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی شریف، کتابوں سے نہ وعظوں سے، یہ تقریر کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا، یعنی مال زر سونا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ فیضان نظر، اللہ ہم سب کو بزرگوں کا فیضان نظر بنا دے، یہ اصل چیز ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، مجھے عجیب اس وقت یاد آ رہا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ نے زندگی میں بہت سارے کام کیے، بہت سارے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی عالم نہیں تھے، عربی چارم تک شاید پڑھا تھا، لیکن بڑے بڑے علماء ان سے بیعت ہوتے تھے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اور کسی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی سے پوچھ لیا کہ آپ کیوں بیعت ہوئے؟ کہا لوگ کسی وجہ سے بیعت ہوتے ہوں گے، ہم تو حضرت کے علم کی وجہ سے بیعت ہوئے، یعنی غیر عالم اس کے علم کی وجہ سے بیعت ہوئے۔ اور مثال دے کر فرماتے تھے، ایک آدمی ہے جس کو مٹھائیوں کے نام تو یاد ہے، رسگلہ، برفی، افلاطون، مسمى حاضر نہیں تو کم سے کم نام سے ہی تسلی اور دل بہلا لے، رسگلہ، برفی اور فلا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو نام ایک کا بھی یاد نہیں، لیکن اس نے چکھا ہے، اس کو مزہ معلوم ہے، کہ ہمارے اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ میں یہ فرق، ان کو
اصطلاحات یاد نہیں ہے، لیکن وہ حقیقی علم جو نور کا نام ہے یہ یہاں ہوتا ہے دل میں، نقوش نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی وغیرہ سوچئے، حجت الاسلام ان سے بیعت، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بیعت، انہوں نے تصوف کا جو کام کیا ہے، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے سرخیل طائفہ۔ پورے ہمارے اکابرین دیوبند کے بزرگوں کے گویا وہ کیا ہے، سردار، کتنے کام کی، لیکن اخیر عمر میں فرماتے تھے مجھے اپنے کسی کام پر اعتماد نہیں۔ جو بات مجھے سمجھا نہیں، مجھے اپنے کسی کام پر اعتماد نہیں، اعتماد ہے تو وہ جو میں نے مکتب لگائے ہیں، مکتب قائم کیے ہیں، اس پر مجھے اعتماد ہے۔ اور جانتے ہیں یہ حضرت میں یہ صفت کہاں سے منتقل ہوئی؟ یہ فیضان نظر تھا۔ ان کے جو پیر تھے ان کا نام تھا حافظ جی مولانا حافظ جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ۔ وہ مکتب میں پڑھاتے تھے، وہ مکتب میں پڑھاتے تھے۔ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت؟ میں نے جیسے یہ کہا، یہ شعر پورا مکتب کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے کافی، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی سہارنپور میں ابھی انتقال ہوا حضرت پیر صاحب، یعنی پیر طلحہ دام، ان کو پیر کیوں کہتے ہیں اس کی بھی عجیب وجہ ہے۔ یہ بزرگان دین کے ایک مرتبہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو آدمی بچے اپنے بڑوں کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ویسا ہی کھیل کھیلتے، تو وہ کیا کھیل کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ، پیری مریدی، وہ بچوں کو لائن میں بٹھا رکھا تھا اور کہا کہ وہ حضرت وہ بنے ہوئے تھے پیر طلحہ، اور سب کو بیعت کر رہے تھے۔ حضرت مدنی تشریف لائے، چونکہ حضرت مدنی کی حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کی آمد بہت ہوتی تھی، تو کہا کہ ہمیں بھی مرید کر لیجیے، کہا لائن میں بیٹھ جاؤ، تو باقاعدہ لائن میں بیٹھے اور حضرت مدنی کو بیعت کیا۔ اس دن سے جب بھی حضرت مدنی تشریف لاتے پیر صاحب، تو پیر صاحب ان کے لقب کا ایسا جز پڑ گئے، ان کا کوئی ان کے نام سے نہیں پہچان۔ وہاں سہارنپور میں آپ کہیں گے تو پیر صاحب، پیر صاحب، پیر صاحب۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے مکاتب دینیہ کی بہت بڑی خدمات انجام دی۔ یہ جو بتلانا چاہتا ہوں، پیر صاحب مولانا طلحہ صاحب کوئی علمی صلاحیت نہیں تھی، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے ہیں، لیکن علمی صلاحیت نہیں تھی۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، مکتب کی کرامت، یہ آپ یاد رکھیے، ہر بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، ہر بچہ آپ کے پاس، بخاری پڑھے یا نہ پڑھے، مشکات پڑھے یا نہ پڑھے، جلالین پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن وہ مکتب ضرور پڑھے گا۔ یہ مکتب کو ہمارے اکابرین نے مثال سے سمجھایا ہے، ابتدائی ڈوز کی طرح ہے۔ وہ ڈوز اگر مل گیا تو بچہ پوری زندگی توانا رہے گا، اور اگر ابتدائی ڈوز نہیں ملا، یاد رکھیے پورے شہر، پورے ملک کو جتنے مفتیان کرام ملتے ہیں، جتنے علماء ملتے ہیں، جتنے حفاظ ملتے ہیں، ان سب میں آپ کی محنت کا سب سے زیادہ دخل ہے۔ مکتب، مکتب اس لیے کہ بنیاد مضبوط ہوگی تو پھر اللہ تعالی دیوار جتنی، وہ فارسی میں شعر ہے نا، خشت اول چو نہت معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ نے مکتب میں صحیح سے نہیں پڑھایا تو وہ نہ حافظ بن سکتا ہے، نہ وہ عالم بن سکتا ہے، نہ وہ قاری بن سکتا ہے، نہ مفتی بن سکتا ہے۔ پہلی اینٹ آپ رکھنے والا۔ اسی لیے مکتب کی بڑی اہمیت ہے، مکتب کی بڑی اہمیت، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، لیکن ہمارے کچھ تقاضے، وہ میں نے جو آیت پڑھی اس میں تقاضا بیان کیا گیا، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ چونکہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہو، خیریت کی گواہی دی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو پھر آپ کے کچھ تقاضے بھی ہیں، جب فضائل ہوتے ہیں تو ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کیا ہے ذمہ داری؟ ربانی بننا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک مکتب پڑھانے والا وہ ربانی ہے، وہ ربانی ہونا چاہیے۔ کیا مطلب ربانی؟ تربیت کا مادہ ہونا چاہیے، تربیت۔ یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے نورانی قاعدہ پڑھا دیا یہ کافی ہے، نہیں، اصل تعلیم کے ساتھ تربیت۔ تعلیم کی کمی کو تو بعد میں دور کیا جا سکتا ہے، لیکن تربیت کی کمی، پروڈکٹ جو تیار ہوتا ہے اگر فالٹ رہ گیا فیکٹری کے اندر بننے کے وقت تو وہ فالٹ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی دور نہیں ہوگا۔ تربیت کی کمی، وہ تربیت کی انتہائی اہمیت ہے،
قرآن نے پورے قرآن کا حصار تربیت سے قائم کیا۔ ابتدا کہاں سے کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، رب، تربیت سے۔ رب کہتے ہیں وہ ذات جو دھیرے دھیرے درجہ کمال تک پہنچا ہے، اور انتہا کہاں کر رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، تربیت، تربیت۔ اللہ کے رسول پوری زندگی آپ دیکھ لیجئے تربیت ہی تربیت۔ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم مکتب میں پڑھاتے ہیں تو میں خالی کھانا پوری نہ کروں، میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت محنت سے پڑھاتے ہیں، لیکن میں کھانا پوری نہ کروں، یعنی وہ سبق دے دیا بس چلے گئے، نہیں، ان کے لباس پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ لڑکیاں آتی ہیں تو وہ کیسا کہیں اتنا نصف ساق، یہ کیا کہتے ہیں، گھٹنے تک کا لباس تو پہن کر نہیں آتی، لیگیز پہن کر تو نہیں آتی، اور کیا کیسا لباس پہن کر آتی۔ بچے آ رہے ہیں تو ایسا نہیں اسکول والا لباس، کوئی پینٹ شرٹ میں یہاں پر آ گئے، مجھے نگاہ رکھنا ضروری، ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے۔ تربیت، اللہ کے رسول کتنی تربیت فرماتے تھے۔ عمر ابن ابی سلمہ، ام سلمہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں عمر ابن ابی سلمہ، وہ ساتھ میں بیٹھ کر کھا رہے، بچے ہوتے ہیں نا، بچوں کی عادت ہوتی، ادھر ہاتھ مار دیا، ادھر ہاتھ ان کا گردش کر رہا تھا، تطیش، اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ اور فرمایا کل بسم اللہ وکل مما یلیک، نے اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اس کا نام کیا ہے؟ یہی تربیت، یہی تربیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابو بکر بھی پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے مجلس میں دونوں کو بلایا اور پوچھا کہ تم زور سے کیوں پڑھ رہے تھے اور تم آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں سونے والوں کو جگا رہا تھا، وہاں تو شان جلالی تھی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم آہستہ کیوں پڑھ؟ کہا جس ذات کو سنا رہا تھا وہ سن رہی تھی۔ ان کو کہا تھوڑا زور سے، ابو بکر، اور عمر کو کہا ذرا آہستہ۔ اسی کا نام تربیت ہے۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ بیلنسنگ بہت ضروری ہے، اعتدال قائم کرنا بہت ضروری۔ میں کتنے واقعات بیان کروں، اللہ کے رسول خالی تعلیم نہیں دیتے بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت۔ یہ ربانی، ربانی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، ولیکن کن، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے میری تربیت تو ہونی چاہیے۔ میں مربع ہوں گا تو دوسروں کو مربع بناؤں گا۔ مربع کھانے میں تو بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، لیکن مربع بنتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں۔ پاپڑ جیسے بیلتے ہیں، پاپڑ بیلنے میں جیسے، تو مربع، اچار، چٹنی بنانے میں بہت مشقت لگتی ہے۔ امت کو ایک مربع بچہ جو ملتا ہے اس کے لیے ہزاروں لوگوں کی محنتیں لگتی۔ اس کو مثال سے سمجھاؤں، روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں لے جانے سے پہلے، مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے القراءۃ الراشدہ میں عنوان قائم کیا کسرۃ من الخبز، روٹی کا ایک ٹکڑا۔ اور روٹی کے ٹکڑے سے پوچھو کہ یہ جو میرے منہ میں جا رہا ہے، یا پانی کا ایک گلاس، ایک گھونٹ جو میرے منہ میں جا رہا ہے، اس کے پیچھے کتنی محنتیں لگی۔ وہ روٹی کا ٹکڑا، اللہ تعالیٰ نے بارش برسائے، اور بارش برسانے کے بعد وہ جو پانی تھا وہ بحر منجمد کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں جمع رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کی کرنوں کی وجہ سے پگھل کر قدرتی پائپ لائن کے ذریعے سے وہ شہروں میں اور ہمارے گھر تک پانی پہنچا، اور پھر وہ پانی کا ایک گھونٹ۔ اسی طرح روٹی کا ایک ٹکڑا، وہ اللہ تعالیٰ نے پانی برسایا، وہ کھیت جھاڑ جھنکار صاف کرنے والوں نے صاف کیا، بیج ڈالنے والوں نے بیج ڈالا، سینچائی کرنے والوں نے سینچائی کی، اور سینچائی کرنے کے بعد اس کو توڑنے والوں نے توڑا، گاہنے والوں نے گاہا، کھلیان میں سکھانے والوں نے سکھایا، اور پھر جا کر وہ ایک بالی تیار ہوئی، اور بالی میں سے دانے نکالے گئے، اور دانے کو پیس کر اس کا آٹا بنایا گیا، آٹے سے روٹی بنائی گئی، اور پھر جا کر وہ ایک لقمہ آپ کے منہ میں پہنچا ہے۔ امت کو ایک مدرسے کا، مکتب کا ایک بچہ ملتا ہے، اس کے پیچھے ہزاروں لوگوں کی محنتیں لگتی۔ تربیت میں جو بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے مدرسے مکتب کا ایک ایک بچہ مربع ہونا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہماری پہلے تربیت ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائے۔ ہماری کامیابی اسی میں ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ، کوئی مکتب کا استاذ ایسا نہیں رہنا چاہیے جو کسی بزرگ سے وابستہ نہ ہو۔ بزرگ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجاز خلیفہ ہو، لیکن کم سے کم بزرگ سے اصلاحی تعلق تو ہو، آتا جاتا رہتا ان کی مجلس میں، تو انشاءاللہ اس کے پاس پڑھنے والا، اور آپ کے عزائم یہ ہونی چاہیے کہ میرے پاس پڑھنے والا خالی محنت نہیں، دعا بھی ہونی چاہیے۔ اے اللہ، آج دن بھر آپ درسگاہ میں آئے تو آپ
3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر آگے پیچھے 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اے اللہ اب تک مکتب کی محنت جن جن اساتذہ نے کی اور جو کر رہے ہیں، اللہ سب کی روح پرفتو کو اس کا ثواب پہنچا، اور میرے درسگاہ میں آنے والے ایک ایک طالب علم کو علم و عمل کا آفتاب و مہتاب بنا۔ جب آپ کے عزائم ایسے ہوں گے تو پھر تیار ہوں گے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ یاد رکھیے آج بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی پیدا ہو سکتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہو سکتے ہیں، مولانا قاسم نانوتوی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت میں کوئی تنگی نہیں ہے، محنت میں میری کمی، میرے اخلاص میں کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص عطا فرمائے۔ آج یہ درس نظامی جو چل رہا ہے، اس زمانے میں بہت سارے نصاب تھے، لیکن وہ درس نظامی کیوں چل رہا ہے؟ وہ اخلاص، جس میں امام مالک نے موطا لکھی تھی اور دوسرے لوگوں نے بھی موطا لکھی تھی، لیکن آج مدرسے میں کس کی موطا پڑھائی جاتی ہے؟ امام مالک کی۔ امام مالک سے لوگوں نے کہا تھا اتنی ساری موطا ہے تو آپ کیوں لکھ رہے ہیں؟ کہا ما کان للہ بقیہ، جو اللہ کے لیے ہوگی وہ باقی رہے گی، اللہ کا دستور ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو جھاگ ہوتا ہے وہ اوپر اوپر نکل جاتا ہے، اور جو نفع دینے والی چیز ہوتی ہے وہ باقی۔ آج بھی بقائے انفع کا یہ بے لاگ قانون ہے جو پوری دنیا میں آج بھی جاری ہے۔ اگر آپ میں نفعیت ہے، انفعیت ہے، تو لوگ ہاتھوں ہاتھ آپ کو لینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو جھاگ بنا دیا ہے تو پھر آپ کی کوئی قدر و قیمت معاشرے میں، سوسائٹی میں نہیں رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی سب سے زیادہ کہنے والا ان کا محتاج ہے، اور اگر میری کوئی بات کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مربی اور مربع دونوں بنائے، صالح بھی بنائے، مصلح بھی بنائے، مزکا بھی بنائے، مصفہ بھی بنائے، مجلہ بھی بنائے۔ عشق نے احمد مجلہ کر دیا، وہ تو غالب کا شعر تھا، عشق نے احمد غالب نکما کر دیا، تو حضرت مولانا احمد پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ نے اس کو بدل دیا، عشق نے احمد مجلہ کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے نام کے۔ اللہ تعالی ہمیں مجلہ، مزکا، مصفہ بنائے۔ کہنے سننے سے زیادہ باتیں بہت ساری ہیں، اصل چیز ہے عمل کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں تربیت کے حوالے سے فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله واليك يرجع الامر كله۔ الہ العالمین کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ یہ وہ طبقہ ہے اے اللہ جو اپنے بچے کو بیمار تڑپتا ہوا چھوڑ کر اے اللہ تیری امت کے نونہالوں کو تعلیم دینے کے لیے آتا ہے۔ اے مولا کریم صبح کی میٹھی میٹھی نیند قربان کر کے اے اللہ امت کو نونہالوں کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے اپنی ساری قربانیاں دیتا ہے۔ اے مولا ان کی قربانیوں کے طفیل ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ آپس میں مودت محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مکتب میں ہمارا کوئی بچہ اے مولا بچی مکتب میں پڑھنے سے نہ رہ جائے، ایسی شکل صورتیں جاری فرما۔ اے مولا کریم یہ چرواہے ہیں مولا، اور اے مولا یہ مکتب میں پڑھنے والے بچے بچیاں اے مولا کریم بھولی بھالی بکریاں ہیں مولا، آج شیاطین الانس والجن بھیڑیوں کی شکل میں باہر گھوم رہے ہیں مولا، ہماری بھولی بھالی بچیوں کا شکار کر رہے ہیں مولا۔ اے مولا کریم ان کا مائنڈ واش کیا جا رہا ہے، ذہنی طور پر کڈنیپ کیا جا رہا ہے مولا۔ اے اللہ جسم اغوا ہوتا ہے تو ساری دنیا میں کوہرام مچ جاتا ہے، اے اللہ یہاں ذہن و دماغ اغوا کیے جا رہے ہیں، ذہنی طور پر کڈنیپ کیا جا رہا ہے، خدا اور رسول کی محبت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور ہمارے سروں پر جو نہیں رینگتی مولا۔ مولا کریم ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، مکتب کی محنت کو اے اللہ اور زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کوششوں کو اے اللہ فکر مندیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم کا بشر ہیں، کمزور ہیں مولا،
ہماری کمزوری پر نظر کرتے ہوئے ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے۔ آئندہ کے لیے جو عزائم کیے ہیں اے اللہ اس میں 100% کامیابی عطا فرما دے، مربع مزکہ مصفہ مجلہ بنا دے۔ اے مولا مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے مولا، بن مانگے عطا فرما، خوش ہو کر عطا فرما۔ اے اللہ اب تک مکتب میں پڑھانے والوں کو جن جن دولتوں سے تم نے نوازا ہے اے مولا کریم، اے اللہ ہمیں بھی ان دولتوں سے نعمتوں سے مالا مال فرما۔ جن شرور و فتن سے محفوظ رکھا ہے اے اللہ مکتب میں پڑھانے والوں کو، اے اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھ۔ اے اللہ یہ ہم قابل رشک ہیں، اے اللہ قابل رشک ہیں، اے مولا کریم، اے مولا کریم ہمارے اس جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔